لازوال نیوز دیکھنے والے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ کو جلد ریاست کا درجہ مل جائے گا۔ سری نگر میں 1500 کروڑ روپے کے 84 ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے اور جموں کشمیر کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بھی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے جمہوریت کی جیت کو یقینی بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دفعہ 370 کی دیوار جسے اگست 2019 میں ختم کر دیا گیا تھا گرا کر اور جموں کشمیر میں بھارتی آئین کے ثمرات کو ہم نے یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج جموں کشمیر میں بھارتی آئین کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج امن اور ترقی کی دشمن طاقتیں جموں کشمیر کی ترقی کو روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہیں۔ مرکز نے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے میٹنگ کی اور پورے میکینزم کا جائزہ لیا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جموں کشمیر کے دشمنوں کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مودی نے عوام کو یقین دلایا کہ جموں کشمیر میں مستقل امن قائم کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ضلع رامبن میں نیشنل ہائی وے پر پیڑا چندرکوٹ کے مقام پر ایک سائیڈ سے ٹنل بند ہو گیا اور اس ٹنل میں کئی مقامات پر دراڑیں پڑنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پیڑا ٹنل پر اچانک لینڈ سلائڈنگ ہونے کے کارن ٹنل بند ہوا۔ دوسری سائڈ سے ایمرجنسی T2 ٹنل کو کھول دیا گیا اور ٹریفک کو آنے جانے کی اجازت دی گئی، تاہم اس ٹنل کے اس علاقے سے ملبے کو ہٹانے کا کام کاج شدت سے جاری ہے۔ پاور گریڈ نے ایمس بلاسپور اور HSCC کے ساتھ مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ ایمس بلاسپور میں 250 بستروں والے پاور گریڈ وشرام سدن کی تعمیر کی جائے گی۔ ایڈوکیٹ محمد ماجد ملک کی والدہ دنیا کو خیر آباد کہہ گئیں۔ ادارہ لازوال کا سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت۔ حفاظتی انتظامات کے نام پر عام لوگوں کو شدید مشکلات و مصائب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ منتظر محی الدین کہا انہی عام لوگوں نے حالیہ انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جمہوریت پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ عبدالغنی کوہلی نے راجوری ضلع کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا، عوامی مسائل کی سماعت، کہا بھاجپا عوامی مسائل کو سمجھتی اور حل کرتی ہے۔ HMD نوکیا فونز بنانے والوں نے بھروسہ وہی شروط نئی مہم کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں پہلا فیچر فون HMD 105 ڈیبیو کر چکا ہے۔ جموں کشمیر کی نوجوان فنس انطالیہ جموال کو کھیلو انڈیا ایتھلیٹ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ انطالیہ نے سال 2023-24 میں اسکولز، نیشنلز اور سب جونیئرز انڈر 14 فینسنگ چیمپئن شپ میں نمایاں کامیابی کا مظاہرہ کیا۔ GDC سدرا نے بین الاقوامی یوگا دن کی یاد میں یوگا سیشن کا اہتمام کیا۔ مقررین نے طلباء کو یوگا کے جسمانی اور ذہنی فوائد سے آگاہ کیا۔ رامپور کی پنچایت سیرا اے میں آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کا افتتاح ہوا۔
سابق سرپنچ مکھن منہاس کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو عوام نے سراہا۔ لیفٹیننٹ جنرل ایم کے کٹیار AVSM GOC/NC ویسٹرن کمانڈ نے آرمی پبلک اسکول دمانہ کا دورہ کیا۔ اسکول کے مختلف بلاکس کا دورہ کیا۔ متعلقہ اساتذہ نے اسمارٹ کلاسز اور انٹر ایکٹیو پینلز کی تفصیلات سے آگاہی دی۔ سنگیوٹ اور پونچھ میں بین الاقوامی یوگا ڈے اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ اسکول کے طلباء اور رہائشیوں نے یوگا کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فوج نے گہان ڈوڈا میں اسکولی بچوں کے لیے کوئز مقابلہ منعقد کیا۔ مختلف اسکولوں کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر کوئز میں لیا حصہ۔ فوج کی جانب سے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ انٹرنیشنل یوگا ڈے کی مناسبت سے ملک ہندوستان میں کئی بڑے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ضلع پونچھ میں بھی اسپورٹس اسٹیڈیم میں آج انٹرنیشنل یوگا ڈے کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں عوام نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سبھی پارٹیسپینٹس نے ٹرینڈ یوگا ایکسپرٹس کی موجودگی میں کئی آسن کیے اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا۔ ضلع پونچھ کی تحصیل سرن کوٹ کی مڑہوٹ پنچایت میں عوام نے نائب تحصیلدار کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ نائب تحصیلدار اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے تحصیل کے لوگوں کو بڑی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس موقع پر سابق سرپنچ، وارڈ ممبران اور دیگر لوگوں نے کہا کہ محکمہ ریونیو کی جانب سے یہاں پر ایک نائب تحصیلدار کو نیوکت کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے دفتر میں بہت کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو بڑی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں نے زوردار نعرے بازی بھی کی اور زور دے کر ڈپٹی کمشنر پونچھ کے سامنے گہار لگائی کہ نائب تحصیلدار کو متنبہ کیا جائے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھیں اور عوامی کام کاج کریں، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔